فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم نے الحمدللہ اپنے پچھلے سیرت النبی کے درس میں امیہ ابن خلف کے قتل کے تعلق سے بات کی تھی، جو کہ بدر کے واقعے کی بالکل انتہائی کڑی جیسے تھی، بدر کی جنگ کی انتہائی کڑی جیسے تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے والد کے جسم کو جس طریقے سے کھینچ کر کے کنویں میں پھینکنے کی پروسیس چل رہا تھا، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ بھی دیکھی ہم نے. اور پھر دوسرے مقتولین تھے یا دوسرے کفار جن کی تدفین ہوئی یا جن کو گڑھے میں ڈال کر کے بند کر دیا گیا یا کنویں میں ڈال دیا گیا، تو اس سلسلے میں بھی ہم نے بات کی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 شہداء تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 3 دن تک رکے رہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار کو یا تو کہیں کنویں میں پھینک دیا یا پھر گڑھے میں ڈال دیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان سے بات چیت کی تھی. آف کورس ایک وہ مونولاگ تھا، ڈائلاگ نہیں تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے جو جواب دیا یا ان لوگوں نے کچھ کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا صحابہ نے سنا، ایسی بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ ہاں، فی الحال وہ جس کلیئرٹی کے ساتھ تم مجھے سن رہے ہو، جتنی آسانی سے میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے، اتنی ہی آسانی سے یہ لوگ بھی فی الحال مجھے سن رہے ہیں جو کہ کنویں میں یا گڑھے میں پھینک دیے گئے ہیں. تو اس سے ایک دو چھوٹے چھوٹے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے کہ مردے کب سنتے ہیں. کیونکہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں ایک ایسا فیکشن بھی ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہوئے ہمیشہ مردے سنتے ہیں ایسا کہتا ہے. تو مردے کب سنتے ہیں اور اس سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں، ان پر 2 الفاظ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. کہ سب سے پہلے تو مردے اس وقت بات کرتے ہیں جب ہم کسی مردے کا جنازہ اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. تو جو مسلمان بندہ ہے جس نے اچھے اعمال کیے ہیں، جو نیکیوں پر مرا ہے، اسلام پر مرا ہے، ایسا شخص کہے گا میرے اپنے جنازے کے لے جانے میں جلدی کرو. I would like to get to the destination quick, make it quick, جلدی لے چلے مجھے. وہیں اس کا وپریت وہ شخص جو اسلام پر نہ مرا ہو، گناہ وغیرہ کیے ہوں اور اس کو اپنے اس
انجام کا خوف ستا رہا ہو تو وہ کہتا ہے where are you taking me, کہاں لے جا رہے ہو آپ لوگ مجھے مت لے جاؤ وہاں پر. تو اس میں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ سب کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب اس طریقے سے دونوں ٹائپ کے مردے بات کر رہے ہیں تو ہم تو سنائی نہیں دیتا ہمیں، مگر ہاں ہمارا اس پر پورا یقین ہے. unwavering faith جسے کہتے ہیں، unshaken faith، وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں. اور ہمارا ایمان ہے، جیسے میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی کہا ہے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ایک طرف تو سورۃ الفاتحہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف جہاں سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے جس میں مومنوں کی خاصیتیں گنائی گئی ہیں، تو سب سے پہلی خاصیت ہماری یہ گنائی گئی ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندھ بھکت نہیں ہیں، اندھا وشواس نہیں ہے. جو بھی غیب کے تعلق سے نصوص کے ساتھ، اوتھینٹک ٹیکسٹ کے ساتھ آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، تب ہم اپنے طرف سے اپنے دماغ کو لڑاتے ہوئے کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا. ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ٹیسٹیفائی بھی کرنے کو تیار ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے، اور یہ پھر چاہے وہ خبر احاد ہی سے کیوں نہ ہو، ہم اس کو پوری طریقے سے مانتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا شیوا ہے. ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان رکھیں. تو اس حساب سے پہلا موقع جہاں کوئی مردہ انیوژول سا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے جا کر کے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دو، یا پھر وہ جو کہتا ہے کہ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اسی طریقے سے مردے ہماری باتیں، بلکہ مردے ہمارے اپنے قدموں کی آہٹ اس وقت سنتے ہیں جب ہم انہیں دفنا کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف الفاظ میں یہ کہی ہے بات. جیسے یوں دیکھیں کہ اگر ہم یہاں ہیں، اوپر کوئی آواز ہو، اوپر فلور پر کوئی چل رہا ہو، حالانکہ اب تو ویسے کانکریٹ کے کنسٹرکشنز ہوتے ہیں، اور آج کل کے تو کنسٹرکشنز تھوڑے اور ایڈوانس ہیں کہ ساؤنڈ پروف کر دیا گیا ہے. اوپر اگر کوئی کبڈی بھی کھیل رہا ہو تو یہاں آواز کم ہی آتی ہے، نہیں آتی ہے. مگر وہ زمانہ سوچ کر کے دیکھیں جب بالکل معمولی سی کپریل کی جیسے قبیلیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، یا اس طریقے سے ہلکی پھلکی چھتیں ہوا کرتی تھیں، ایسبسٹاس کی یا ٹین کی چھتیں، وہاں پر ہلکی سی حرکت، کوئی پرندہ بھی وہاں پر بیٹھ کر کے چونچ مارنے لگے، رینگنے لگے، تو نیچے آواز سنائی دیتی ہے. تو اس حساب سے یہ مردے جو اپنی قبروں میں دفن کیے جا رہے ہیں اور ہم وہاں سے دفن کرنے کے بعد واپس ہونے لگتے ہیں، تو ہمارے اپنے قدموں کی چاہ، ہمارے اپنے قدموں کی آہٹ یہ سنتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا کہ یہ قدموں کی آہٹ سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا آپ جو باتیں کر رہے ہو، آپ جو اس کے لیے استغفار کر رہے ہو، کچھ نہیں ہے اس سلسلے میں. لہذا غیب کی باتوں میں ایک چیز ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ غیب کی باتوں میں، غیب کے میٹرز میں ہم صرف اتنی ہی بات کا یقین کریں گے جتنے پر ٹیکسٹ آیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں نصوص ملتی ہیں، قرآن یا صحیح احادیث. اس کے علاوہ ہم اپنے دماغی گھوڑے دوڑاتے ہوئے کچھ بھی ہم اپنی طرف سے ڈیڈیوس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیبی امور ہے. اسی طریقے سے تیسرا موقع جب مردوں کی انیوژول سی حالت ہوتی ہے، وہ جب ہم یہاں سے جا چکے ہوتے ہیں اور مردوں کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے. ان سے 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک. یہ سوالات تو ہم جانتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اس سیریز کے پہلے ہی سیشن میں کہا کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنا، سیرت کو سمجھنا، سیرت پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس حساب سے تبدیل کرنا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا اسی وقت کام آ سکتا ہے. جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے تب ہم اپنے قبروں میں صحیح طریقے سے جواب دے سکیں گے. اپنی قبروں میں من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ بچوں والے سوال نہیں ہیں. ہم نے بتایا حالانکہ ان کے جوابات چھوٹے سے 4 سال کے بچے کو بھی 2 منٹ کے لیے رٹا دیے جائیں، تیسرے منٹ وہ خود، بلکہ زندگی میں کبھی بھی پوچھو آپ سے وہ شاید جوابات دے پائے. مگر جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے. جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس سوال کا جواب من نبی کا صحیح طریقے سے نہیں دے پائیں گے. لہٰذا وہ جو 3 سوالات ہیں تینوں میں گڑبڑ ہونے کا معاملہ ہے, کیونکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن نہیں سمجھیں گے. جب ہم قرآن نہیں سمجھ پائیں گے تو اللہ عز و جل کی معرفت, اللہ عز و جل کی ریکگنیشن کیسے حاصل ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ عز و جل کون ہے, کیونکہ اللہ عز و جل کے تعلق سے قرآن ہی میں ساری باتیں آئی ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بتائی ہیں. لہٰذا تیسرا موقع جو ہے جب کوئی مردہ انیوژول جیسا لگتا ہے کہ بھئی سنتا ہے بولتا ہے, تو وہ صرف اور صرف اس تیسرے وقت پر ہے جب اس سے فرشتے اٹھا کر کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور موقع, کوئی اور اوکیزن نہیں ہے جہاں پہ مردے ہماری بات سنتے ہوں یا مردے ہماری بات سن کر کے کوئی جواب دیتے ہوں. Therefore پھر سے وہی بات دوہرا دوں میں کہ اس ضمن میں جتنی بھی باتیں, اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی باتیں ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے آتی ہیں, اس کے ان پر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم چونکہ اس سلسلے میں کوئی ٹیکسٹ, مدلل ٹیکسٹ نہیں پاتے, کوئی ایسا ہمارے پاس دلیل کوئی ایسی ہمارے پاس نہیں ہے جس کے بیسس پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہوتے یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لہٰذا ہم ایسی چیزوں میں بالکل خاموش رہیں گے, خاص طور سے اس لیے بھی کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے اس فیکشن کی جس کی میں نے بات کی, جو اس بات کا قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں, مردے ریاکٹ کرتے ہیں, آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں, آپ کی باتیں اوپر تک پہنچاتے ہیں, اللہ عز و جل سے آپ کا کنیکشن جوڑتے ہیں, باتیں یہ جو سب کہتے ہیں نا, یہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ تو سیدھے سیدھے ہمارے اپنے سلف صالحین پر الزام لگاتے ہیں, پھر دوسری وہ اس میں شق بھی ہے یا وہ ٹکڑی بھی ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی یہ جو باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, آپ مانو یا نہ مانو, آپ کے اپنے پروج امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابن قیم رحمہ اللہ, ان لوگوں نے بھی اس طریقے کی باتیں لکھی ہیں کر کے یہ ہمارے سامنے لا کر کے ان کا ٹیکسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 چیزوں کا احتمال ہے اس میں, یا تو وہ ٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کے آتے ہیں, اس کو کوٹ کر رہے ہیں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ, وہاں ہمارے ان سلف صالحین نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتی, مگر اس کو یہ توڑ مروڑ کر ایسے پیش کرتے ہیں, سامنے والا پھر اچھا جب امام ابن قیم نے کہا ہے تو ظاہر تو تھوڑا سا سسپیکٹنگ ہو جاتا ہے ہمارا اپنا کوئی بندہ ہو تو. ایک یہ بات ہوئی. اس میں پھر انڈرلائن کرنے والی بات یہ ہے کہ اگرچہ امام ابن قیم نے کہا بھی ہے یا امام ابن تیمیہ کی طرف اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کیا جاتا بھی ہو, ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتا. ہم اہل السنہ والجماعہ, خصوصاً ہم اہل الحدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے, یو ایس پی ہمارا یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اوتھینٹکلی پروون آ جاتی ہے ہم ماننے کو تیار ہیں, جہاں کوئی پروف نہیں ملتا, اوتھینٹسٹی پر کوسچن مارک ہے, چاہے پھر کوئی بھی کہہ لے, امام ابن قیم تو امام ابن قیم, کوئی اور بھی کہہ لے, ہم ان کی باتوں کو, ان سے بھی بڑے کوئی اور ہوں, ان کے کلمات کو, ان کے کلام کو آپ لے کر کے آئیں, ہم بڑی آسانی سے ٹھکرا دیں گے اس کلام کو, کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کا, اس حساب کا اوتھینٹک ٹیکسٹ نہیں ہے. میں نے یہ بات اس لیے بھی کی, اور اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کچھ لوگ یقیناً اس طرح کا کلام نقل کر کے لا کے ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس سلسلے میں آخری بات یہ بتا دوں کہ اس میں بھی اگر وہ کلام بھی اگر لایا جائے, آپ دیکھیں اس کلام کو, اس کلام میں بھی کہیں نہ کہیں ضعیف حدیثوں کا ہی حوالہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ان 3 اوکیزنز کے علاوہ آپ کو کوئی اور 4th اوکیزن ملتا ہے جس کا کوئی ٹیکسچول کنٹیکسچول پروف نہیں ہے, اوتھینٹسٹی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اگر کوئی نص سے پھر بات آ جائے, ہو سکتا ہے میرے ذہن میں چوتھی بات نہیں آ رہی ہو, اگر آپ کے اس میں نص سے کوئی بات آ جائے, نص کا مطلب ہوتا ہے قرآن یا اوتھینٹک حدیث, اس سے کوئی بات آ جائے یقیناً مان لیں گے. اگر اس سے بات ثابت ہو کر کے نہیں آتی, پھر چاہے کوئی بھی کہے, پھر چاہے کوئی امام ابن قیم کا ہی کلام لا کر کے کہے. علماء کہتے ہیں کہ امام ابن قیم کی طرف اگر اس طریقے کا کلام منسوب بھی کیا جاتا ہے تو انہوں نے بھی اپنے وقت میں کچھ ضعیف حدیثوں کا حوالہ لے کر کے اس طریقے کی باتیں کی ہیں. ہمارے لیے وہ ثبوت, ہمارے لیے وہ دلیل نہیں بنتی. ہاں ہو سکتا ہے, اور بلکہ ماجرا بھی یہ ہے کہ
اس وقت حدیثوں کی تخریج کا، حدیثوں کی چھان بین کا اور ان کی اوتھینٹسٹی ویریفیکیشن کا جتنا کام تھا، وہ کام آج کے دور میں بہت الحمدللہ آگے بڑھا ہے. اسی وجہ سے آپ امام الالبانی رحمہ اللہ کے علاوہ شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ کو دیکھتے ہو، احمد شاکر رحمہ اللہ کو دیکھتے ہو. اس طریقے سے دوسرے کئی علماء ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں تخریج کا کام کیا ہے، حدیثوں کی اوتھینٹسٹی کا کام کیا ہے. کیونکہ آج کمپلیشن بہت آسان ہو گیا ہے، یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن کو ہو سکتا ہے کئی لوگ پچھلے زمانوں میں غلط سمجھتے تھے، اور اس کی ہمارے پاس صحت کے تعلق سے رپورٹس ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو یہ اس سلسلے میں بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن قیام کرتے ہیں. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ محاذات پر کام کیا ہے، الگ الگ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں. فار انسٹنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ جو 70 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اسی طریقے سے جب قیدی جب جنگ کا میدان چھوڑ کر کے لوگ بھاگ چکے ہیں، انہوں نے کافی سارا سامان چھوڑا ہوا ہے، اس سامان کا کیا کیا جائے. یہ تمام چیزیں تھیں. اور پھر اس کے علاوہ آگے چل کر کے مدینے کو جاتے ہوئے کس کے ذریعے سے خوشخبریاں پہنچائے جائیں، کس کے ذریعے سے وہاں پہلے میسج پہنچایا جائے، پھر یہاں بیک ہوم ادھر ان کے پاس مکے میں ہوتا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں، اس پر ان تمام چیزوں پر بھی باتیں ہونی ہیں. تو سب سے پہلے قیدیوں کا مسئلہ ہم سامنے رکھتے ہوئے اس پر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت بھی تھی، اور اس کی مثالیں ہم نے حال میں بھی دیکھی کہ کہاں پلیسمنٹ ہماری اپنی ہونی چاہیے. بدر میں کہاں ہم رکیں گے، تو یہاں رکیں گے یا تھوڑی آگے چل کر کے رکیں گے. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مشوروں سے طے کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز دا پروفٹ، ان کو ضرورت بھی نہیں، اگر ہم کہیں کہ اگر ان کو ضرورت نہیں تھی اس طریقے سے سجیسٹنس لینے کی، خود سے یونیلیٹرلی اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کا کوئی وہ نہیں. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومنٹی دیکھیں، کتنی سادہ طبیعت کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہر موقف پر جہاں خاص طور سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ریویلیشن کا نہیں آنا ہوتا، ریویلیشن نہیں آئی ہوتی، اس میں اگر کوئی تبادلہ خیال ہونا ہے، ڈائیلاگ ہونا ہے، تو کئی صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ڈائیلاگ کرتے. اس معاملے میں بھی کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے، ان دونوں کے علاوہ کئی اور صحابہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی کہ آپ بتائیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ یہ جو 70 قیدی جن کو ہم پکڑ کر کے لائے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جس طریقے کی رفقت ان کے، یا رفیق جس طریقے سے ہیں، وہ جتنے وہ کمپیشنٹ ہیں، اور ان کے تعلق سے تو آپ کو پتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز پڑھانے سے روکا کرتی تھی. نہیں میرے ابا جان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے مت بڑھاؤ، کیونکہ وہ بڑا جلدی قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں، ان کے دل پر وہ لرزہ جیسے ہوتا ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. اتنی نرم طبیعت کے انسان، تو آپ ان سے آپ امید بھی کیا کریں گے. انہوں نے بہترین جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یا ابا بکر آپ مجھے بتائیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ دیکھیں، اگر ہم ان قیدیوں کو ون وے اور دی ادر ریلیز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اکوٹ کر دیتے ہیں ان کو، تو سب سے پہلے تو ایک ہمارا سپیریئر ہینڈ ہوگا، اپر ہینڈ ہوگا ہمارا ان پر، کیونکہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے. اور دوسرا، ہم ان پر احسان اس لیے بھی کر رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ہمارے اپنے ریلیٹیوز ہیں، اور ایک ریلیٹیو پر ہمارا اپنا دوہرا حق بنتا ہے. اس حساب سے ہم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، رشتہ دار ہونے کے ناطے بھی، تو ہم شاید بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے، اپر ہینڈ ملے گا ہمیں. سیکنڈ، اگر ہم ان کو اس طریقے سے چھوڑتے ہیں تو کچھ پیسہ لے کر کے چھوڑیں ہم ان کے پاس سے، رانسم کچھ لے لیں ان کے پاس سے، کچھ اماؤنٹ آف منی لے لیں ان کے پاس سے، لے کر کے چھوڑیں. ہمیں ویسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم بنا کسی تیاری کے، بنا کسی ویپنز کے یہ جنگ جیت گئے. اگر یہی قیدی ہم ان کو رہا کریں پیسہ دے کر کے، تو اس پیسے سے ہم
ویپنز خرید سکتے ہیں. کل کے دن یہ پھر پلٹ کر آئیں گے تو ہماری اپنی آرمی کو بھی تو کچھ چاہیے, تو اس حساب سے ہم اسلحہ خرید سکتے ہیں. تیسرے یہ بھی ممکن ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہم ان کو اس طریقے سے چھوڑ دیں تو ہماری اپنی اس خوش اسلوبی کو دیکھتے ہوئے, ہمارے اپنے اس بیسٹ کانڈکٹ کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ اسلام لے آئیں. تو ون ون سچویشن ہے. تو آپ میرے خیال میں چھوڑ دیں ان کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ مسکرا رہے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا. اور عمر آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, کئی روایتیں ایسے آتی ہیں ان کے تعلق سے جہاں کہیں ہلکی سی بھی کسی کے اندر بھی نفاق والی بات پائی گئی, کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی, کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ, میں اس کا کام تمام کرنے کو تیار بیٹھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بس مجھے اشارہ کرے, آپ حکم دیں آپ مجھے. تو یہ ہے عمر. اور یہ اصل میں ان کے اپنے ایمان کا تقاضا ہے. اتنے پاورفل وہ تھے بھی, ایک تو ولنگلی جو ان کا جو ول تھا اسٹرانگ ول وہ تھے ہی وہ, اس کے علاوہ ان کا اپنا ایمان بہت مضبوط ایمان والے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ ایمان میں کمزور تھے, نہیں, ان کا ایک الگ نوعیت کا ایمان ان کا. تو ان سے جب پوچھا گیا تو he said I beg to differ, کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا کچھ معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے. ان کو وہ غالباً وہ آیت بھی یاد آئی, وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ان کو یاد آیا, یا پھر انہوں نے کم از کم ان لائنز پر یوں کہیں کہ یہ بات کی کہ یہ ہمیشہ سے ہمیں پچھلے 13 سال میں ستاتے رہے ہیں, مسلمانوں کو مسلمان رہنے نہیں دینا چاہتے تھے, ہمیں عبادتوں میں ہماری خلل, اور ہم پر اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ ہم میں سے کئیوں نے اس طریقے سے جان گما دی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. آپ کو ستایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسی طریقے سے اتنا تنگ کر دیا کہ ہم مکے سے نکلنے پر مجبور ہو گئے, ہجرت کرنی پڑی ہمیں, ہمارے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے ہم نکلے ہیں, اور یہاں یہ آئے بھی ہیں تو ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے, ہمارے ساتھ گڈی گڈی ہو کر کے اچھی میٹھی میٹھی نہیں, اس کے لیے نہیں آئے تھے, یہ آئے تو تھے ہمیں مارنے کے لیے, لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا قتل کر دیں. یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہا, میں صرف یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کا قتل کر دیں, بلکہ عمر کہتے ہیں کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم قتل کرنے کے لیے آگے ہی بڑھیں تو میں اپنے ہی رشتہ دار کا قتل کروں. علی رضی اللہ عنہ کہیں کہ عقیل کا قتل کریں, تو تاکہ پھر وہ ایمان. اب اس میں وہ بات یاد کر لیں جو ہم نے اپنے اس والے سیشن میں بات کی تھی, جس پر اخوہ, جس میں کہ اسلام کی اگر بنیاد رکھی ہے تو عقیدے پر رکھی ہے, جو ہمارے اپنے عقیدے پر ہے, جو اسلام پر ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. ہمارے اپنے رشتہ دار, ہماری اپنی رشتہ داریاں سیکنڈ لیول پہ آئیں گی, بیک سیٹ لے گی. تو وہ یہاں پہ انہوں نے درشانا چاہا کہ ہم نے شروع سے مدینے کی جو بنیاد قائم کی ہے, مدینے کا جو ہم لوگوں نے ڈھانچہ بنایا ہے وہاں کے معاشرے کا, وہ اس حساب سے ہے کہ ہم آپس میں اپنی رشتہ داریاں بعد میں دیکھیں گے, پہلے دیکھیں گے کہ ہم اسلام پر ہیں یا نہیں ہے, مسلمان یا نہیں. اس حساب سے مجھے تو یوں, انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے تو یوں کرنا چاہیے, اپنے ماموں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے, یا کسی اور اپنے رشتہ دار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس بندے کا قتل, پھر اسی حساب سے علی سے کہیں وہ اس بندے کا قتل کریں. تو اتنی سخت ان کی اپنی پوزیشن تھی, یا ان کا اپنا سٹانس تھا. اور یہ جیسے میں نے کہا یہ اپنے ان کے ایمان کی علامت ہے, مضبوط ایمان کی علامت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تیسرے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. ایونچولی عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید میں, ان کو ان کی بیکنگ میں, جو عمر نے کہا ہے اس کی بیکنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. تو یہ آیت اترتی ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد بھی دوسرے دن کا معاملہ یوں ہے کچھ کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہوتے ہیں دوسرے دن,
دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دونوں روئے جا رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ پہنچ کر پریشان سے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ مالک کی ہوگا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی سمجھ لوں، تاکہ میں بھی رو. یا اگر آپ نے جو وجہ بتانی ہے میری سمجھ میں وجہ نہیں آتی ہے تو میں کم از کم رونے جیسی صورت تو بنا لوں آپ کے سامنے. آپ مجھے بتائیں آپ کس لیے رو رہے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ شوبھا نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا کسی نبی کے لیے کہ اس طریقے سے کوئی قیدی بن کر کے آئے، خاص طور سے جب اس نے تمہاری جان پر حملہ کرنے کے لیے اس کو پتا تھا کہ تم تیار نہیں ہو. ان لوگوں کو بدر کے جو مقام، یہ جو جنگ میں آئے تھے مکے سے، ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ یہاں لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. اس کے باوجود بھی تم 1:3 سے بھی زیادہ کی تعداد میں آتے ہو، 1300 لے کر کے آتے ہو اور سارے جنگی سامان لے کر کے، اور یہ بھی کہتے ہوئے آتے ہو کہ اگر یہ واپس بھی جاتے ہیں تو ہم مدینے کے اندر ہی ہیں، گھس کر کے ماریں گے. یہ سب اگر ان کی باتیں ہیں تو اس طریقے سے تو اللہ عز و جل نے کہا یہ ان کے اگر کرتوت ہیں تو ان کو اس طریقے سے رینسم لے کر کے چھوڑا جانا غلط ہے. ہاں یہ آیت البتہ بعد میں نازل ہوئی ہے جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا. یعنی میں نے کہا نا دوسرے دن، یعنی پہلے دن یہ سب ہو چکا ہے اور پھر ان سے رینسم وغیرہ کی ساری بات ہو چکی ہے. کئی لوگوں نے رینسم دے بھی دیا ہے، اپنے آپ کو فری کر بھی لیا ہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل کہتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر یہ اللہ عز و جل کی طرف سے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا نہ ہوتا تب تو اس سلسلے میں تمہیں سخت عذاب پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یہ جو ہم نے ان کو رینسم لے کر کے چھوڑنے کی بات کی، ان سے رینسم جو لیا، ان کو اکوٹ جو کرنے کی بات کی، اس کے بدلے میں نے دیکھا اپنے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نا وہاں بالکل پاس میں ایک پیڑ تھا. اس پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ وہ رینسم جو لینے کی بات کر لی یا رینسم لیا، اس کے بدلے میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو عذاب یہاں تک اس پیڑ کے آس پاس تک پہنچ چکا تھا. عذاب آتے اللہ عز و جل نے صرف اس لیے ٹال دیا کیونکہ پہلے سے یہ چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی تھی کہ اس طریقے سے. اور اس پر پھر انشاءاللہ تعالی ہم 2-4 منٹ کے بعد ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں. تو یہاں جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں ایک تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہیں چھوڑا نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری بات اس میں اللہ عز و جل نے دوسرے معنوں میں ریپریمانڈ کیا ہے. تريدون عرض الدنیا، آپ دنیا کی اغراض چاہتے ہو، دنیاوی مفاد چاہتے ہو آپ کہ پیسہ لے لو، چھوڑ دو ان کو، ہم پیسوں سے اپنا کچھ کام آئے گا پیسہ، یہ دنیاوی اغراض چاہتے ہو تم. واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ عز و جل تمہیں آخرت میں کامیابی دینا چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریمانڈ کیا ہو. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک تو مشورہ کیا، میجورٹی آف دا کمپینینز نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں رینسم لے کر کے چھوڑ دیں. جن لوگوں نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تھا وہ بہت مائنورٹی میں تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے اسٹیٹمنٹ پر جو رہنے والے تھے بہت کم لوگ تھے. میجورٹی نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم رینسم لے کر کے چھوڑ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم perhaps went ahead with the majority. اسی طریقے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ریپریمانڈ نبی پر ہے کیا، نہیں، اس کا کیسے ایک اور مرتبہ آپ اس کو کیسے ریبٹ کر سکتے ہیں. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی ہے، کہا تھا کہ اگر مطعم ابن عدی یہاں ہوتا جس نے میرے ساتھ اتنا زبردست سلوک کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو جا کر کے دعوت دے کر کے وہاں 3 جو بڑے بڑے ٹرائبز تھے، ان 3 بڑے بڑے ٹرائبز کے تینوں سرداروں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پہنچایا تھا، جس طریقے کے واہیات جواب ان تینوں لوگوں نے دیے تھے، اس کے بعد جس دل برداشتگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے بارڈر تک جانے سے بھی ایسا تھا کہ امن نہیں ملے گا وہاں پر، ہو سکتا ہے مجھے مکہ داخل ہونے ہی نہ دیں لوگ.
تو ایسے میں مطعم ابن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف شرن دی، سیف پیسج دیا، بلکہ مطعم ابن عدی کے جتنے بیٹے تھے، ہٹے کٹے بڑے بڑے بیٹے، سب کے سب، صرف یہ وربل یا پھر لپ سروس نہیں تھی مطعم ابن عدی کی، اس نے ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے دکھلایا کہ یا محمد آپ مکہ آئیں، دیکھتا ہوں میں کون آپ کو روکتا ہے. اور پھر اس نے اپنے ہٹے کٹے نوجوان لڑکوں کو، نوجوان جو بڑے بڑے ینگسٹرز ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو گارڈ کریں گے. اور اس طریقے سے دوسرے بھی احسانات ہیں مسلمانوں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا موقف دیکھیں. اگر میرے پاس مطعم بن عدی زندہ ہو، وہ زندہ نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ زندہ ہوتا، میرے پاس آتا، آ کر مجھ سے کہتا کہ یہ جو 70 قیدی آپ نے پکڑ رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو، میں ایک سنگل پینی لیے بنا ان تمام کو چھوڑنے کو تیار ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی غرض پیسہ نہیں چاہتے تھے، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا. تو اس حساب سے اندازہ کریں اس وقت کے صحابہ، ان کی اپنی قلاشی کی زندگیاں ایز اٹ از، وہ ایک بیرن لینڈ جیسے ہے مکہ، وہاں پہ کچھ زیادہ نہیں. اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ ننگے ہاتھ جسے کہتے ہیں، ویسے یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں. اور مدینہ میں لگ بھگ انہوں نے 17-18 مہینے نکالے ہیں، کیونکہ 17 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے بدر کی. مدینے کو امیگریٹ کر کے جانے کے 17 مہینے کے بعد جنگ ہوئی ہے یہ. تو 1.5 سال ان لوگوں نے لگ بھگ ایسے ہی نکالا ہے، بنا کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کھانے پینے کے لالے دوسرے مالوں میں، کسی کے پاس کچھ نہیں. ہم نے بات کی ہے اصحاب الصفہ کے تعلق سے اس سلسلے میں. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے ہر انصاری صحابی کے پاس دنیا بھر کی دولت میں ہو تو سب لٹا دیں. جتنا تھا سب کچھ لے کر کے ضرور آتے تھے، وہ سب کچھ دینے کی کوششیں کی انہوں نے. مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے کی ان لوگوں نے ایک تو مکر لائف گزاری، پھر آن ٹاپ آف دیٹ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا سیٹ بزنس رہا ہوگا کسی کا، کسی کی اپنی امپلائمنٹ رہی ہوگی، کسی کا اپنا گھر رہا ہوگا، کسی کے اپنے ریلیٹیوز، ماں باپ، بچے، اس طرح چھوڑ چھاڑ کر کے سب یہ واپس آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں. مدینہ میں اس طریقے کی انہوں نے غربت والی زندگی گزاری ہے. اس کے بعد اگر ہلکا سا ایک ایڈوائز کیا ہے ان لوگوں نے کہ ہم ان کو پیسہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے فوراً ریپریمانڈ کیا تريدون عرض الدنیا، آپ دنیا چاہتے ہو، اندازہ کریں ہمارا کیا حال ہوگا. ہم پر ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، ہماری اپنی زندگیاں مزے میں چلی جا رہی ہیں. اور کئی مرتبہ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ہم میں سے کئی ہیں جو شاید آخرت کے تعلق سے تیاری پوری طریقے سے غافل لگتے ہیں. بس کچھ نمازیں جب من کیا تب پڑھ لی، جب من کیا چھوڑ دی، من کیا تو قرآن 1-2 پیجز پڑھنے کے لیے اٹھا لیا. تريدون عرض الدنیا، یہ اصل میں ہم سے خطاب ہے. ہمیں اس طرح کے واقعات سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی انہیں ریپریمانڈ کیا گیا. ہمارے پاس تو لگ بھگ سب کچھ ہے. ہماری اپنی گاڑیاں دیکھیں، ہماری اپنی تجوریاں دیکھیں، ہمارے اپنے بینک بیلنسز دیکھیں، ہمارے اپنے جابز، بزنسز دیکھیں، ہمارے اپنے گھر دیکھیں، کیسے آرام سے ہم رہتے ہیں وہ دیکھیں. اس کے باوجود بھی ہم آخرت کی طرف رتی برابر بھی تیاریاں کرتے نظر نہیں آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اپنا موقف، پرسنل ان کا جو اپنا موقف تھا یہ تھا کہ موتے پہ بھی عدی ہوتا تو میں تو فری کر دیتا اس کو اس طریقے سے. الغرض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کے سامنے بات رکھی. اور پھر کس طریقے سے قیدیوں کو رہا کیا گیا، ان میں سے چند کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالدار صحابہ، جو مالدار مکے والے تھے جو قیدی بن کر کے آئے تھے، ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ آپ میں کا ہر ایک 4000 درہم، آج کا AED نہیں، اس وقت کے درہم، 4000 درہم آپ کو دے کر کے اپنے آپ کو فری کرنا ہوگا. ان میں سے جو مالدار لوگ تھے وہ تیار بھی ہو گئے. کچھ کمزور تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس 4 نہیں 2000 1000. تو اس حساب سے جن کے پاس جتنا مال تھا اتنا مال ان لوگوں نے دینے کی پیشکش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. پھر ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا دینے کے واسطے، اور بیک ہوم بھی کچھ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ چلیں میں مکے کو فون کر کے بتا دوں، نہیں، مکے کو کسی کو دوڑا دوں وہ جا کر کے سامان لے کر کے آئے گا
وہاں سے آپ مجھے فری، ایسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بیک ہوم بھی کچھ نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فری کرنے کے لیے ایک کنڈیشن رکھتے ہیں. ہمارے اپنے انصار کی کمیونٹی میں کچھ بچے ہیں، نوجوان لڑکے کہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. آپ ایک کام کریں ان کو، چونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، آپ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اس سے پھر سے ہائی لائٹ یہ بات سمجھ میں ہوتی ہوئی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا سگنیفیکنٹ تھا علم حاصل کرنا، خصوصاً دینی علم حاصل کرنا. ارے جہاں ہماری اپنی کتاب کا سب سے پہلا کلمہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں ہم مسلمان پڑھنے میں دنیاوی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، ہم مسلمان پڑھنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا پسند کرتے ہیں، ویریفائی کرنا نہیں آتا ہمیں، پڑھنا خود سے نہیں آتا ہمیں. خود سے پڑھ کر کے ٹھیک ہے میں اپنی آنکھوں کی تسلی کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے خود سے پڑھ لوں اس کو، وہ نہیں ہوتا ہم سے. جبکہ کہا یہ بھی گیا ہے کہ ہم خود کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے پڑھیں. لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے پڑھیں، خود سے معاملے کی تفتیش کریں، خود سے نوٹس لینے کی کوشش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان لوگوں کو کہا کہ آپ پڑھائیں. اس میں اور حکمت یہ بھی تھی کہ کل کے دن جب یہ ریولیشن اس طریقے سے نازل ہوتی جائے گی، وحی نازل ہوتی رہتی ہے، تو ہمارے اپنے کاتبین وحی تو ہیں ہی، ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں جو ان کی پھر اسپیسیمنس بنائیں، ان کی مینuscripts، ان کی کاپیز بنا کر کے آگے بڑھائیں. پھر کیا کہتے ہیں وہ، پھر تدوین حدیث بھی ہونی ہے، حدیثوں کی بھی لکھا پڑھی ہو، اس کو بھی لکھنے کے لیے لوگ آمادہ ہوں، لکھنے کے لیے لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ کر کے آئیں. تو یہ اس حساب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اچھا ایک اور باریک نکتہ جو اس میں نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے مسلمان صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو سکھلا کر کے جائیں. اس سے یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ کسی غیر مسلم سے بھی دنیاوی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. there is no problem. however اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو بیک فائر کرنے کو یا پھر بومرانگ کرنے کو کچھ نہ کچھ ملے، کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑے، کیونکہ آپ اس بندے سے کچھ سیکھ رہے ہو جس کا آپ کا اپنا دھرم نہیں ہے، جو آپ کے اپنے ریلیجن پر نہیں ہے. تو سکھاتے سکھاتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شرارتیں، ملاوٹیں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اصل میں ایک واقعہ ہے بھی اس سلسلے میں کہ ایک انصاری صحابی کا ایک لڑکا ایک دن روتے ہوئے آیا اپنے والد صاحب کے پاس. روتے ہوئے آ کر کے کہنے لگا ابا جان مجھے میرے استاذ نے یعنی اس قیدی نے مارا ہے مجھے. کیوں مارا؟ وہ سیکھنے سکھانے کی غرض سے مارا ہے مجھے. تو یہ صحابی انصاری صحابی پلٹ کر کہتے ہیں یہ بڑا خبیث انسان ہے، اصل میں تم سے یہ بدر کے بدلے لے رہا ہے. بدر میں چونکہ ہار گئے تھے، اس کے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کر کے قسطوں میں انسٹالمنٹس میں بدلے لینے کی کوشش کرتا ہے تم سے. یہ تم آج کے بعد اس شخص کے پاس، اس استاذ کے پاس مت جانا. تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے یہ کہ ہم اگر اس طریقے سے اغیار سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. وہ اس حساب سے آپ ڈیلنگ کرتے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے یہ امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے. مسند احمد کی روایت ہے یہ، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. حالانکہ پھر انہوں نے کہا بھی ہے، اور مسند احمد میں جو یہ بات دو اشخاص کے نام آئے ہیں جن کے تعلق سے پھر تھوڑا سا آیا ہے کہ اصل میں یہ اپنی بات بدل دیتے تھے. یعنی وہ جو نریٹرز ہیں ان میں سے ایک دو کی بات آئی ہے کہ ایک کو تو وہم ہونے لگا تھا، بھولاہٹ ہونے لگی تھی ان کو، ایسا کہتے لگتا ویسا کہا ہے، ویسا کہتے لگتا ایسا کہا ہے. تو اس طریقے کی کچھ باتیں ہیں. اس کے باوجود بھی امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سند کے حساب سے صحیح روایت ہے، اس پر ڈاؤٹ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھنی مناسب سمجھی. پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں ختم کر لیں گے. جن صحابہ کو اس طریقے سے یعنی جن لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ پیسہ دے کر کے اپنا آدمی چھڑا کر کے لے جائیں، تو یہاں ایسے موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا اپنا شوہر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں، بعد میں چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں، تو ابھی اس وقت تک یہ
غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مکے سے ریپریزنٹیشن مکے کا ہے ان کا، مکے سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر. تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی زینب کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اپنے شوہر بھی ان سرنٹی میں ہیں، تو فوراً ان کو رینسم، ان کو چھڑانے کے لیے زینب رضی اللہ عنہ اپنا نیکلیس لے کر کے آ جاتی ہیں کہ یہ ہار لے لیں آپ، میرے پتی کو چھوڑ دیں، میرے شوہر کو چھوڑ دیں. وہ ہار لا کر کے رکھا جاتا ہے. جیسے ہی اس ہار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایک دم بھاوک جیسے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بھر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا. اچانک ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں. یہ میری اپنی بیوی کا ہار ہے جو میری اپنی بیوی نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت پر اس کو بطور گفٹ یہ ہار دیا تھا، اور آج یہ موقع ہے کہ اس ہار کو لوٹا کر کے میری بیٹی اپنے شوہر کو ریلیز کروانا چاہتی ہے. کتنی سادگی والا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی مشورہ نہ کریں، یونیلیٹرلی فیصلہ لے لیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے فیصلے کو. کیوں؟ آفٹر آل وقت کے نبی ہیں وہ، اور سید المرسلین ہیں وہ. اس کے علاوہ آج کے سیٹنگ میں دیکھیں، کوئی لیڈر ہوتا ہے یونیلیٹرلی کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہوتا نہیں. دیکھا نا ابھی یہاں پہ وینیزویلا میں یونیلیٹرلی فیصلہ، ساری دنیا خلاف ہے. کچھ بگاڑ سکتا اس کا کوئی؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا کوئی. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کوئی فیصلہ کر لیتے، کوئی روکنے والا نہیں. ہیومینٹی، سادگی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ سے پوچھتے ہیں if you guys don't mind، یہ جو ہار آیا ہے can you please excuse this، اس ہار کے بدلے میں ان صاحب کو، ان کا نام ہے ابو العاص ابن ربیع، زینب کے شوہر کا نام رضی اللہ عنہ، ابو العاص ابن ربیع، ان کو ریلیز کرنے کے لیے میری اپنی بیٹی نے جو یہ ہار بھیجا ہے، کیا یہ ممکن ہے اے صحابہ کہ اس ہار کو بھی واپس کر دیا جائے، اس ہار کو ٹریڈ نہ کیا جائے اور ایسے ہی ابو العاص کو جانے دیا جائے؟ کون کرتا ہے آج کے دور میں یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی، اس کی مثال ساری دنیا نہیں دے سکتی، اتنی محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بھی ہے رزقت حبھا، مجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کی محبت مانو کھول کر کے پلا دی گئی ہو. اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ اس سلسلے میں آتا بھی ہے. بائی دا وے، ہم لوگوں نے ایک چیز مس کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جسٹ پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہجرت کے بعد یہاں آنے کے بعد ان کی وداعی بھی ہوتی ہے. موقع ملے تو کسی اور وقت، جب میں الگ، اصل میں نے ایک حساب سے اس کو چھوڑا بھی اس لیے کہ میں نے کسی کے زواج پر بات نہیں کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سوائے خدیجہ کی کسی پر بات نہیں کہ میں ایک الگ سے اس پر سیشن کرنا چاہتا ہوں جس میں صرف اسی پر بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن سے شادیاں کب کب کی ہیں، اور اس پہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو، اور ان سے جو شادی پر الزام ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کی عائشہ سے شادی ہو چکی ہے. آگے چل کر کے ایک پوائنٹ ایسا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، اسی کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا تو ابھی دنیا میں نہیں ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اپنی بہن حالہ، یہ ان کی آواز نا آئیڈینٹیکل تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آواز سے ملتی تھی بالکل. وہ جب بات کرنے لگے تو ایسا لگتا کہ خدیجہ بات کر رہی ہے، اگر آپ سنو پیچھے سے آپ کو صرف سننے کو ملے. تو ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ینگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہیں، 10 سال 12 سال 13 سال کی عمر، 15 سال کی عمر زیادہ سے زیادہ. تو وہ سامنے بیٹھے ہیں، پیچھے سے آ کر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے حالہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن وہ ڈور ناک کرتی ہیں، بلکہ وہاں اپنی بات کرنے لگتی ہے. وہ جیسے ہی کچھ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالہ اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں وہ آواز سن کر کے، یعنی میری اپنی بیوی خدیجہ کی بہن آئی ہے. اس کا اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہیں، لا کر کے بیٹھانے کا ان کا انتظام کرتے ہیں. اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کچھ
سخت بات کہی تھی. کہا تھا کہ آپ کے سامنے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے, ایک دم ینگ ایکسوبرنس والی لڑکی بیٹھی ہے, خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے, اور آپ اپنی اس بوڑھی وائف کو یاد کیے جا رہے ہو جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے. ایسے کچھ کہا تھا. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی وائفس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو اپنا غصہ نہیں دکھلاتے, ناراضگی نہیں دکھلاتے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی دکھلائی تھی. تو اندازہ کریں کتنی محبت عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رہی ہوگی, اور اس حساب سے پھر اس نیکلس کا اندازہ کریں. اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اگر آپ کو برا نہ مانو آپ لوگ, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں ٹریڈ کرنے کی بجائے, اس کو لینے کی بجائے, میں چاہتا ہوں کہ زینب کو یہاں واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو ایسے ہی فری کر دیا جائے. ہاں ایک کنڈیشن ضرور لگائی ابو العاص بن ربیع, جو کہ ابھی اچھا یہ کیوں ہوا, آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ابو العاص مشرک, زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, نیچرلی مسلم, ان کے دونوں کے بیچ کیسے رشتہ؟ اس وقت تک غیر مسلموں سے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں جو اب آگے چل کر کے آیات آئی تھی, وہ آیات اب تک نازل نہیں ہوئی تھی, لہٰذا ان کا رشتہ اب تک باقی تھا. اب یہاں پہ کنڈیشن انہوں نے لگائی. ہم عام طور پر جب یہ ذکر کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں کہ مکے میں ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے تمام صحابہ وغیرہ پر مظالم ڈھائے گئے. یہاں دیکھیں خود زینب رضی اللہ عنہا پر بھی ظلم ڈھائے گئے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل یہاں ملتی ہے آپ کو کہ ہجرت کر کے زینب کو آنے سے روکا گیا تھا. زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے نہیں آ پائی تھی. ابو العاص نے, ان کے اپنے پتی نے جو کہ غیر مسلم ہے, مشرک ہے, روکے رکھا تھا, نہیں آپ نہیں جا سکتی ہجرت کر کے, آپ کو میرے ساتھ یہاں رہنا ہوگا. تو ایونچولی جب یہاں آئی ہیں یہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزارش کے روپ میں ابو العاص سے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو بنا کچھ لیے اس طریقے سے فری کیے دیتے ہیں, ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو میری اپنی بیٹی کو ہجرت کرنے دینا ہوگا. وہ آئے گی یہاں پر, تو وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے وہاں سے اپنی یعنی زینب کو وہاں سے لا کر کے ان کی جیسے رخصتی ہوتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجتے بھی ہیں, فلاں پوائنٹ پہ جاؤ, وہاں پر ابو العاص لے کر کے زینب کو لائیں گے, وہاں سے لے کر کے آنا ان کو. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے نے بھی یہ مظالم برداشت کیے ہیں. تو اس اور آگے چل کر کے یہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں ابو العاص بن ربیع, اور اس حساب سے ان دونوں کا رشتہ باقی بھی رکھا گیا ہے. اس سلسلے میں ہاں اور امپورٹنٹ باتیں ہیں, خاص طور سے عباس بن عبد المطلب کا اپنا رینسم دے کر کے فری ہونا. اس عباس بن عبد المطلب یہاں اس وقت تک تو ایٹ لیسٹ آن پیپرز مسلمان نہیں ہیں, حالانکہ عباس بن عبد المطلب نے صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں مسلمان ہوں, اصل میں یعنی ان لوگوں کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے کیا ریبٹ کرتے ہیں, جواب کیا دیتے ہیں, کیونکہ آپ آئے تو مکے والوں کے ساتھ ہو, تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں, وہ کیسے ان کی رہائی یا پھر کیسے ان کو قید سے رہا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم جب اگلے سنڈے کو ملیں گے تب بات کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اسی طریقے سے سیرت النبی کو سنتے, پڑھتے, سیکھتے ہوئے صحیح طور پر انفرنسز لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں گناہ کو تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے, ایک تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھے, دوسرے سیرت النبی کا ہمارے اندر سیرت النبی کی محبت باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہمارے اپنی زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.